تھینک یو جیزس. سبھی کو جے مسیح کی. آج کا دن آپ کا اچھا جائے اور آج کا دن آپ کا آنند میں جائے. میں نے کہا آج آپ بڑھو، یشو کے نام سے آپ کے کام بڑھے، آپ کے رکے ہوئے کام بڑھے. آپ کے کوئی بھی کھیتی باڑی کے رکے ہوئے کام میں آپ کی کوئی پروگریس نہیں ہو رہی کھیتی باڑی میں، میں نے کہا محنت کرو، پروگریس ہوگی. محنت کرو، وشواس رکھو. خدا بند آپ کی زندگی میں معجزے کرنے جا رہا ہے. آپ کی کھیتی باڑی بڑھے گی، آپ کا اناج بڑھے گا. پرمیشور آپ کے اناج میں، دھن میں، ہر ایک چیز میں، ہاتھوں میں برکت دینے جا رہا. آمین آمین بول کے ریسیو کریں. جب پرمیشور کے داس داسی آپ کے لیے خدا سے آشیشوں کو مانگتے ہیں تو خدا اپنے دوتوں کو روانہ کرتا ہے آپ کے لیے آشیشوں کو دینے کے لیے، اور آپ کے گھروں کے اوپر دودت کھڑے ہوتے ہیں آشیش لے کر. بھائی بہنوں، جب آپ آمین بولو گے تو دودت آپ کے گھروں میں وہ آشیشیں چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی زندگیوں کے ہر کاموں کو کھول دیتے. جب تک آپ آمین نہیں کرو گے، سورگ دودت آپ کی زندگی میں آشیش نہیں ٹھہرائیں گے، کیونکہ وہ آگیا کے پرمیشور کی آگیا کا پالن کرتے ہیں. ہالولیہ. آمین اور ہالولیہ بول کے، آمین بول کے ریسیو کریں، اپنی آشیشوں کو پا لیں. ہالولیہ بول کے پرمیشور کا آدر کریں، اس کے نام کو مان دیں. آمین. تو جب بھی کوئی آشیش آپ کو دے، آپ آمین بولا کرو. جب آپ آمین بولتے ہو تو دودت آپ کی زندگیوں میں وہ آشیشوں کو ٹھہرا دیتے ہیں. ہالولیہ. تو پرمیشور آپ کے خطوں کو، آپ کے ہر ایک گھٹی کمی کو بھرنے جا رہا ہے. آپ نے فائلیں لگائی ہوئی ہیں، کوئی کام نہیں بڑھ رہا ہے. آپ کے جھگڑے چلے ہوئے ہیں، مجھے دکھائی دے رہا ہے کوئی آپ کے کوئی کھیتی باڑی کے جھگڑے چلے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے کوئی پراپرٹی کے جھگڑے چلے ہوئے ہیں. آپ کے کوئی ہاں نہ میں جواب نہیں ہو رہا، مطلب آپ کیس جیتو گے. میں نے کہا آپ اپنے مارگوں کو ستیہ اور سچائی کی راہ پر لے کے چلو، آپ کیس جیتو گے. ہالولیہ. اگر آپ کا مارگ ستیہ اور سچائی کا ہے تو خداوند کہہ رہا ہے کہ میں تیرا فائل نمبر 1 پر رکھوں گا، تیرے ہر کام میں نمبر 1 رکھوں گا تجھے. ہالولیہ. لیکن پرمیشور ستیہ اور سچائی اور پوترتا ہی مانگتا ہے. پرمیشور ہمیشہ اسی کی اگواہی کرتا ہے، اسی کو نمبر 1 رکھتا ہے، اسی کے کاموں کو بلیس کرتا ہے جس کے مارگ ستیہ سے ہو، جو ستیہ سے بولتا ہو، سچائی سے چلتا ہو، جو دھارمک اور دھرم کے کام کرتا ہو، جو پوترتائی سے بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اپنے چرتر کو بیسٹ بنائیں، اپنے چرتر کو مطلب ایسا چرتر بنائیں کہ آپ خدا کی نظر میں دی بیسٹ ہو. انسان آپ کو کیا بول رہا ہے، پیٹھ پیچھے کیا نہیں بول رہا ہے، دیکھیے انسان کے بولنے سے آپ کا چرتر خراب نہیں ہوگا. آپ دی بیسٹ ہو تو دی بیسٹ رہو گے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے میری بات سننا اور میری بات یہ بھی دھیان رکھنا کہ انسان کے غلط ٹھہرانے پر کوئی انسان غلط نہیں ہوتا. چلے چاہے آپ کو 50 یا 100 بندے، 80 بندے، 20 بندے غلط ٹھہرا رہے ہو، حلولی آپ کے گھر میں آپ کو غلط ٹھہرا رہے ہو، لیکن میری بات یاد رکھیں، اگر آپ کے مارگ ستیہ سے، آپ سچائی سے چلتے ہو، سچ بولتے ہو، آپ پوترتائی سے بنے ہو، ٹھیک ہے، دھرم کے کام آپ کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو. ہالولیہ. دھیان سے سننا، یہ گیان کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ صحیح راہ پر چلے ہو. لیکن دیکھیے میری بات سنیے، کوئی انسان آپ کی پوترتائی کو، آپ کی سچائی کو نہیں نہ سمجھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں. انسانوں کو بتانے کی میں نے کہا ضرورت نہیں ہوتی، ڈنڈورا پٹنے کی، ڈھول بجا کے. ضرورت نہیں کہ میں سچا ہوں، میں پوتر ہوں، میں سچا ہوں، میں صحیح ہوں. اور یہ بھی بتانا نہیں ہوتا کہ میں صحیح ہوں تو غلط ہے، میں صحیح ہوں دوسرا غلط ہے. میری بات سنیں دھیان سے. آپ نے یہ نہیں بتانا کہ میں صحیح ہوں سامنے والا غلط ہے. ارے سنو میری بات، آپ صحیح چلے رہو، اپنے کام میں نشٹا سے بنے رہو. کوئی بھی کام آپ کے ہاتھ میں ایشور نے دیا ہے نا، جب آپ دھرتی پہ آئے ہو آپ کو پرووائڈ کیے ہیں ایشور نے کام. کوئی فیکٹری چلا رہا ہے، کوئی ڈاکٹری کر رہا ہے، کوئی نرسنگ میں ہے، کوئی کیپٹن ہے، کوئی مینیجر ہے، کوئی اپنی شاپ کو کھول رہا ہے، کوئی بوٹیک کھول رہا ہے، کوئی کپڑے کی سلائی کی دکان ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی بیچارہ دودھ ہی بیچ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، یعنی ٹیچر ہے. آپ کوئی بھی کام کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوتا. میں نے کہا میری نظر میں تو یہ ہے، آپ کی نظر میں پتہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. میں پرماتما کی نظر سے چلتی ہوں کیونکہ میں پرمیشور کی بلیس بچی ہوں. ٹھیک ہے. میں پرمیشور کے پوترتائی سے چلتی ہوں اور اس کی راہ پر چلتی ہوں، اس کے بچنوں کے انوروپ چلتی ہوں. ٹھیک ہے. مجھے کسی انسان کا انگرہ نہیں پانا، میرے پر خدا پرمیشور کا انگرہ بہت ہوا ہے.
अगर देखिए मेरे पर परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, मैं ये नहीं बोलती कि हम बड़े सही थे पहले, हो सकता है हमारे मार्ग भी गलत थे, ठीक है लेकिन जब हमने परमेश्वर को जाना, जब हम परमेश्वर में बढ़ने लगे, तो हमने जाना कि हाँ सत्य क्या होता है, सच्चाई क्या होती है, पवित्रताई क्या होती है। मतलब एक है कि कैसे हमें किसी के साथ बात करनी है, कैसे हमने किसी के साथ, अगर आपके विरोधी आप पर ललकार रहे हैं, आपको गलत बोल रहे हैं, आपके पीठ पीछे आपकी निंदा करे, ध्यान से सुनना, आपने ना ढंढोरा नहीं पीटना कि मैं सही हूँ जी, मैं सही हूँ, वो गलत है ना। आपने किसी को गलत भी नहीं बोलना अपने मुंह से। मेरी बात सुनो, अगर आप सही हो वो गलत है, तो यकीन माने एक दिन ऐसा आएगा आपकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने बयान करेगा मेरा खुदा, और वो जो गलत है उनके मुखौटे पूरी दुनिया के सामने उखाड़े जाते हैं जो गलत होते हैं, ठीक है जी। लेकिन कभी भी अपनी सच्चाई का बयान नहीं देना है, अपनी सच्चाई का ढंढोरा नहीं पीटना है, हमने विरोध नहीं करना, अपने दुश्मनों से लड़ना नहीं है, तू मैं नहीं करनी है कि नहीं हम तो सही है जी, हम तो सही है, हमने गलत किया ही नहीं है, आप गलत हो। मैंने कहा चुप रहने और शांत रहने में भलाई होती है, क्योंकि खुदा ने कहा है जितना तू चुप रहेगा, जितना तू शांत रहेगा, तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा, क्योंकि कलाम में वचन लिखा है जो मेरी ओर से लड़ने वाला है वो मेरा परमेश्वर यहोवा है, ठीक है जी। और परमेश्वर के कलाम में ये भी लिखा है कि तुम चुप रहो और खड़े खड़े उधार का काम देखो। देखो मेरी बात सुनो, परमेश्वर की लाठी में आवाज़ होती है। अगर किसी ने आपका बिजनेस को मार दिया है, किसी ने आपके बच्चों की प्रोग्रेस को रोक दिया है, किसी ने आपके घर में तूफान मचा दिया है, किसी ने आपके रिश्तों को तड़वा दिया है, रिश्ते तड़वाने वाला भगवान नहीं होता। रिश्ते तड़वाने वाले, काम को रोकने वाले दुष्ट आत्माओं के वो शैतानी बच्चे होते हैं, वो एक शैतान का रूप होते हैं, वो भगवान नहीं होते। उनके हाथ में कोई पावर पोवर कुछ नहीं होती है, क्योंकि शैतान तो खुद नर कुंड, सॉरी थोड़ा गला आ जाए इसलिए धीरे बोल रही हूँ सोरा सुबह सुबह थोड़ा सा हो जाता है ना गले में। अब देखिए बहुत मतलब ऐसा है कि सुबह ही सुबह सबकी बड़ी प्रार्थनाएं आती हैं, सभी की प्रार्थनाएं करनी होती हैं, मतलब पता नहीं कितनी प्रार्थनाएं चकते हैं एक दिन में। कई की प्रार्थना फायर वाली होती है, जोर से करनी पड़ती है, कईयों की प्रार्थना कैसी होती है तो गला भी बैठ जाता है। हम फास्टिंग में सुबह सुबह सबकी प्रार्थनाएं चकते हैं, फिर आपको आप परमेश्वर के वचन की सेवा भी यूट्यूब में करनी होती है ना। तो मेरा और कोई चैनल नहीं है, मैं किसी भी चैनल को नहीं चलाती, ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक, कोई है नथिंग। मेरा ओनली वन एक ही यूट्यूब है, इसमें प्रभु के नाम की महिमा करती हूँ, सेवा करती हूँ। हालेलुया, मैं यूट्यूबर हूँ, प्रभु के नाम की महिमा करती हूँ, इसमें प्रभु की दासी आपको वचन की सेवा करती हूँ, प्रभु की ओर से ज्ञान देती हूँ। हालेलुया, आपको ब्लेस करती हूँ, ठीक है जी। हम प्रभु की सेवा ने, प्रभु ने हमें जो सेवा दी है, देखिए वही बात होती है ना, प्रभु ने हमें आप लोगों की सेवा दी है, आप लोगों की हम प्रभु की सेवा करते हैं, और आप लोगों की मदद करने के लिए प्रभु ने हमें ठहराया होता है, हमें ब्लेस किया होता है, हमें तैयार किया होता है कि तैयार किया होता है। देखिए मैंने वही बोला, अगर दुष्ट आत्माओं वाले लोग हैं, अगर आप पर बुरा करने वाले लोग हैं भाई बहनों, आप अन्य जाति क्यों, आप मसीह लोगों से नफरत करते हो, मसीह लोगों को गलत बोलते हो, लेकिन हम फिर भी आपसे प्यार करते हैं। हम मसीह लोग कोई जादू टोना तो कोई करता नहीं, हमारे में तो कोई जादू टोना नहीं करता, हम तो वैसे ही प्रभु के वचनों से जादू टोने को तोड़ देते हैं। जादू टोना तो अन्य जातियों में किया जाता है ना। आप की जातियाँ कोई उसमें साधु होते, बावे होते, तांत्रिक होते लोग, इनके पास जाके लोगों का बुरा करवाते हैं पैसे दे के। और वो सारे एक जैसे नहीं होते, सारे साधु सारे तांत्रिक बाबा ईमान को गिराने वाले नहीं होते। कुछ उसमें धर्मी भी होते हैं जो इनको इनकार कर देते हैं कि हमने ईश्वरी शक्तियाँ ली हैं तो हम गलत नहीं करेंगे। लेकिन कुछ पैसों के भूखे नंगे होते हैं जो पैसों के लालच में बिक जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टी का लालच देते हैं, पैसों का लालच देते हैं, तो कुछ बिक जाते हैं और इनके बहकावे में आ जाते हैं गंदे लोगों के, और पैसों के लालच में ये पैसे लेके लोगों का बुरा करने लग जाते हैं। और मैं उनके लिए भी बोलती हूँ कि अगर आप इनके साथ पैसों से मिल गए
تو یاد رکھیں، اگر آپ نے میرے کو پتہ ہے نا، ہم نے بھی پرمیشور سے دان بردان پائے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کتنی محنت سے دان اور بردان ملتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اپنے آپ کو آگ کی طرح جلانا پڑتا ہے، بھوکے رہنا پڑتا ہے، کتنے دن کمروں میں بند رہ کے پرمیشور کے ادھینتائی میں چلنا پڑتا ہے، لیکن ہم تو ایشوری بچے ہیں، ہم کوئی تانترک بانترک بابے تو ہے نہیں کہ دوسروں کا برا کریں، ہم تو ایشوری بچے ہیں، ہم ایشور سے بردان لیتے ہیں کہ اگر آپ پر لوگ جو اتیاچار کرتے ہیں، دشٹ کالی کریاں کرتے ہیں، ہم پرمیشور کی مہا سامر سے، پرمیشور کے وچن سے، پرمیشور کے آشیروادوں سے، پرمیشور کی مہا سامر سے وہ سارے جڑ تک آپ کے جادو ٹونوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ ہاللویا۔ ہمارے آگے نا اگر یہ گندے لوگ آ جائیں نا، یہ جو جادو ٹونے کرتے ہیں ہمارے آگے آ جائیں نا، تو ہم ان کے چٹھے پرمیشور بالکل نکال دیتا ہے، ہمارے اندر خدائی ہو کے بولتا ہے اور ان کے پورے بیورے ہم باہر نکال دیں گے۔ ہاللویا۔ ہمارے آگے یہ لوگ ٹک نہیں سکتے، ان کے پاؤں ہی نہیں ہمارے آگے پڑیں گے، جیسے ہمارے آگے کھڑے ہوں گے نا، میں سچ بولتی ہوں ان کے پاؤں 1000 گنا پیچھے اپنے آپ ہوتے جائیں گے، کیونکہ یہ دشٹ آتما ہوتی ہیں ان کے آگے، یہ گندے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دوسروں کا برا کرتے ہیں، ان کے اندر شیطان ہوتا ہے، ہمارے اندر پرماتما کا آتما ہے، ہمارے آگے ان کے پاؤں نہیں ٹک سکتے، یہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، ہمارے سے بات کرنے کے لائق نہیں ہوتے یہ لوگ کہ ہمارے ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات ہے، یہ 2 منٹ بھی کھڑے ہو جائے نا تو مان جاؤں، یہ 2 منٹ بھی ہماری پرمیشور کی مہا سامر جو ہمارے ساتھ ہے اس کے آگے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہیں ڈھے جائیں گے اور وہیں ان کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور ہمارے اندر سے خدا ان کے سارے بیورے نکال دے گا، ان کا پورا مکھوٹا اتار دے گا۔ ہاللویا۔ تو جو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کا برا کرتے ہیں، تو میں بولتی ہوں کہ آپ نے کتنی محنت سے آپ نے دانوں بردانوں کو آپ نے بھی اپنے ایشوروں سے پایا ہے، کیوں کسی کا برا کرنا، کہ پرمیشور کا پرکوپ آپ ان پر تو پڑے گا، جو کرواتے آپ پر بھی پڑے گا، آپ کی شکتیوں کو پرماتما چھین لے گا یشوع کے نام سے، آپ کی شکتیاں ساری یشوع کے نام سے زیرو ہو جائیں گی، پھر آپ بڑھتے رہو، گھڑا بھرتے رہو، اور یہ آپ کا گھڑا گراتے رہیں گے، آپ کو پیسے دے کے، اور آپ ماں سامرتھ آپ ختم کرتے رہو گے۔ ہاللویا۔ لیکن میں ان کا نمن کرتی ہوں، ان کو نمسکار کرتی ہوں کہ جو غلط کام نہیں کرتے، ان کو دفع کرتے ہیں اپنے یہاں سے کہ نہیں، ہم کسی کا برا کرنے کے لیے ہماری شکتیاں نہیں، ہم کسی کا اچھا کرنے، کوئی ایسے تانترک بابا اور سادھو بھی ہوتے ہیں، جوسی پنڈت بھی ہوتے ہیں جو کسی کا اچھا کرنے کے لیے شکتیوں کو گرہن کرتے ہیں۔ ہاللویا۔ تو کسی کا برا کرنے والے سوچتے ہیں ہم ایشور بن گئے، ہم بھگوان بن گئے، نہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ تانڈو ہوتا ہے، ان کی شکتیاں تھوڑی دیر کے لیے تانڈو کرتی ہیں، لیکن جو پرمیشور کے ایشور کے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، وہ ان کی شکتیوں کو کاٹ کے پرے مارتے ہیں، کیونکہ شیطان ایشور کے آگے اور ایشور کے بچوں کے آگے نہیں ٹک پایا۔ ہاللویا۔ پرمیشور بھسم کرنے والی آگ ہے، اور بھسم کرنے والی آگ کے آگے شیطان نہیں ٹک سکتا۔ ہاللویا۔ تو کسی کا برا نہیں کرنا ہے، کسی کا برا نہیں سوچنا ہے۔ ہاللویا۔ تو آپ کے کام بڑھیں گے، میں نے کہا آپ کے بوٹیک، آپ کے ٹیکسیاں، آپ کے ہر ایک آٹو، آپ کے ہر ایک رکے ہوئے کام دوڑیں گے، بڑھیں گے آپ کے کام، اور ہم میکائیل سرغدوت کی تلوار سے جڑ تک آپ کے گھروں سے ہر ایک جال کو کاٹ دیتے۔ میں ڈیلی آپ کی پرارتھنا کروں گی، کیونکہ جب انسان سوتا ہے نا، آپ کو نہیں پتا، یہ رات کو کالی کریاں آپ کے گھروں پہ پھینکتے ہیں، آپ کے کاموں کو راتوں رات باندھ دیتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے رات کو 12 سے 2:30 بجے تک یہ کالی کریاں تانترک بابا یہ آپ کے گھروں میں کرواتے ہیں پیسے دے کے۔ آپ چنتا نہ کریں، اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہو، نہیں بھی جڑے ہو، تب بھی ہم آپ کے لیے پرارتھنائیں، سارے داس داسیاں پربھو کے آپ لوگوں کے لیے دن رات فاسٹنگوں میں جا کے پورے گروپ ممبر کے ساتھ، پورے کلیشیا کے ساتھ آپ لوگوں کی بھلائیوں کے لیے ہم لگے ہوتے ہیں، تتپر ہوتے ہیں۔ ہاللویا۔ پرمیشور نے اس لیے ہمیں چنا ہوتا ہے۔ آپ ٹینشن نہ کریں، کوئی بھی جادو ٹونا نا ہمارے آگے نہیں رک سکتا، جو بھی جادو ٹونا، کیونکہ پرمیشور نے کہا یعقوب کی سنتان تم ناش نہیں، یعقوب کے گھرانے پر کوئی تنتر منتر نہیں چل سکتا، ہمارے گھرانوں پر ہمارے پر تنتر منتر نہیں، کہ جتنے منجی تنتر منتر کر لے، بیک فائر ان کی زندگی ملٹی پلائی جس نے سر پر پڑے گا۔ ہاللویا۔ اور آپ پر نہیں چل سکتا، اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہو، روز کی روٹی کا وچن پربھو کا سن رہے ہو، پربھو آپ کو بچائے گا، ہم کیا بچائیں گے، پربھو آپ کو بچائے گا، ہم تو صرف پربھو کے ایک داس ہیں، پربھو کی دھول کے برابر ہیں۔ ہاللویا۔ ہم تو بنتی کریں گے، پربھو ہماری بنتیوں کو سنتا ہے۔ ہاللویا۔ کیونکہ ہم پربھو کے ساتھ وہ آگیا نی ویوستھا پر چلتے ہیں، پربھو کے ستیہ سچائی پوترتائی سے چلتے ہیں، ہم پربھو کا بھے کھانے والے ہوتے ہیں، ہم پربھو کا بھے کھاتے ہیں، پربھو سے ڈرتے ہیں ہم، تو ٹائم پر ہمارے نت نیم کرتے ہیں۔ تو جب پربھو کے داس داسی پکارتے ہیں آپ لوگوں کی، تو پربھو سن کر ہماری پرارتھنا کو سن کر آپ کی زندگی میں مہما کرتا، آشیشوں کو دیتا۔ ہاللویا۔ تو
ہم تو آپ کو آشیشیں دے دیتے ہیں لیکن سنبھالنا تو آپ کو ہی پڑے گا نا. اگر آپ کو ہم نے آشیشیں روز کی روز صبح دے رہے ہیں، آپ دن کو آشیشیں پا کے غلط کر رہے ہو، غلط مینس کسی سے جھگڑا کر رہے ہو، کسی کو غلط بول رہے ہو، مما کو غلط بول دیا، بھائی بہن کو کچھ ایسا، تو آپ نے آشیش کو کھو دیا. پھر روز کی روز بھرتے رہو، اناؤنٹنگ بھرتے رہو، روز گراتے رہو، ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. پھر یہ ہوگا کہ آپ کے دشمنوں کو موقع مل جائے گا بار کرنے کا. ہم روز ان کے بار کو کاٹیں گے. آپ یقین مانو ہم آپ کو کبھی گرنے نہیں دیں گے، کبھی آپ کو دکھی نہیں ہونے دیں گے. خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گا. آپ روز کا روز میں روز آپ کے لیے اور بھی ایک پرسنل پرارتھنا کروں گی، وہ بھی سننا. آپ کے کام بنے گی، آپ بلیس ہوں گے. میں نے کہا آپ آشیشت ہوں گے. آپ پر کوئی جادو ٹونا نہیں چل سکتا. جو اس پرارتھنا سے جڑے ہیں روز کی روٹی سے، پرمیشور آپ کو بڑھائے گا، نکھارے گا. آپ کے ہر کام بنتے جائیں گے، بنتے جائیں گے. آپ دیکھو گے اپنی زندگی میں کہ نیا آپ ادھار دیکھو گے اپنی زندگی. پرمیشور آپ کا ادھار کرے گا. ہاللیلویا. کسی سے نہیں ڈرنا. کوئی یہ جادو ٹونے یہ ختم کر دیے، ان کے کمان تیر پربھو نے توڑ دیے ہیں کل سے. ٹھیک ہے. روز کی روٹی میں کہا تھا نا پربھو نے، ان کے کمان تیر ٹوٹ چکے ہیں. یہ ایسے ہی منڈراتے رہیں گے نا، ایسے ہی بس ڈوگی کی طرح ادھر ادھر منڈراتے رہیں گے، منہ مارتے رہیں گے. ان کا بننے والا کچھ نہیں ہے. جتنے مرضی تانترک بابوں کے پاس جائیں، یہ آپ کا برا نہیں کر سکتے. میں نے کہا یشو کے نام سے آپ کا برا نہیں کر سکتے. ہم بیٹھے ہیں روز آپ کی یہاں پہ، آپ کے ہر ایک جادو ٹونے، ہر ایک جال کو توڑنے کے لیے. کچھ نہیں کر سکتے. جتنا مرضی تنتر منتر کر لے، یہ جیرو ہیں یشو کے نام سے. پربھو کی بسم کرنے والی آگ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے. پربھو بیک فائر کرے گا. میں نے کہا جو بھی جادو ٹونا، پرمیشور یشو آپ کی داسی بیٹی ہونے کے ناطے میں آپ سے بنتی کرتی خدا پاک، جتنے بھی میرے بھائی بہنوں پر کوئی جادو ٹونا کرے، کچھ بھی پربھو اینی وے ان کے پر کرنے کی کوشش کرے، پربھو وہ یشو کے نام سے، سامرتھی نام سے بیک فائر ان کی زندگی ملٹی پلائی واپس جائے. جادو ٹونا میرے بھائی بہنوں کی زندگی میں کچھ بھی ہانی نہ ہونے پائے. پرمیشور نے کہا جتنے ہتھیار تیری ہانی کے لیے بنائے جائیں اس میں کوئی سفل نہ ہوگا. ہاللیلویا. تو آپ بلیس ہو. میں نے کہا آپ بلیس ہو. آپ کی ہڈیاں، آپ کی ماس پیشیاں، آپ کے گھروں میں جو بیمار ہے وہ اٹھنے پائیں گے. وینٹیلیٹر والے چنگے ہو جاؤ یشو کے نام سے. ہر ایک سروائکل والے چنگے ہو جاؤ. آکسیجن پائپ آپ کی اترنے پہ، ہارٹ کے مریض چنگے ہو جاؤ. کینسر کے مریض چنگے ہو جاؤ. پرمیشور کا ابھیشیک آپ کو ٹچ کرا. آپ کے مسے سے پرمیشور کے چھٹکارے پا رہے ہو. ہر ایک سردی زکام والے، ہر ایک بی پی والے، ہر آپ کی بی پی نارمل آئے گی. آپ کا شوگر میں نے کہا نارمل آئے گا. آپ کی رپورٹوں پر پرمیشور کا مہا سامرتھی ہاتھ اترے گا. آپ کی رپورٹیں نارمل یشو کے نام سے. آپ کا ابھیشیک آپ کو اترے گا. پرمیشور کا ابھیشیک آپ کو ٹچ کرے گا. آپ چھٹکارے پاؤ گے. ہر ایک بیماری سے ہیل پاؤ گے. آپ ہیلڈ ان دا نیم آف جیسس. آپ بلیس ہو یشو کے نام سے. فری کرتی ہوں یشو کے نام سے. ہر بیماریوں سے، دکھ تکلیفوں سے، ہر ایک جکڑوں سے، ہر ایک بندلوں کو توڑ دیتی ہوں. مکائل سبدت کے طور جڑ تک آپ کے گھروں سے ہر ایک چار ٹوٹ جائے. آپ کے بچوں کی شادیاں ہوں گی اچھے اچھے گھروں میں. آپ کے بچے کی پیار لگے گی اچھی اچھی کنٹری میں. میں نے کہا آپ بلیس ہو یشو کے نام سے. ہر تھان سے بلیس ہو. آمین. آئیے روز کی روٹی کا بچن لیتے ہیں. خداؤں کی خدا مان جیوت پرمیشور، ہمیں روز کی روٹی کا بچن دے کے جانا. پرمیشور اپنے بچنوں کی سامرتھ اپنی بیٹی پر ظاہر کرنا. لارڈ تھینک یو جیزس. او ربا شکن مندر شور بارا 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 ہیکے ربا ترا شکن مندر شور ربا شن ربندر شک بابا بابا رکا تک سک ربا تر شرے ہیرے ہیرے ربا شن ربا شن ربا شن ربندر شور بارا 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 ہیکے رکا تک سک ربا. تھینک یو جیزس. او لارڈ تھینک یو جیزس. ربا شکن مندر. تھینک یو جیزس. تھینک یو جیزس. تھینک یو جیزس. پرمیشور نے ہمیں بلیس کیا 2 اتیاس 15 کی 7 وچن سے. تو آئیے ہم نکالتے ہیں. 2 اتیاس نکالو سبھی مسیح لوگ. 2 اتیاس 15 کی 7. چیپٹر 2 اتیاس 15 کا 7 وچن ہے. 2 اتیاس ویٹ کرنا. دو اتیاس 15 کا 7. ہمت مت ہارو، تمہارے کام کا پھل ملے گا. دیکھیے پرمیشور آپ سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے. دیکھو کتنا اچھا وچن دیا پرمیشور نے آج. کتنے اچھے وچن سے بلیس کیا. ہمت مت ہارو. کتنا اچھا وچن دیا دیکھو پرمیشور نے. تھینک یو لارڈ. ہمت مت ہارو، تمہارے کام کا پھل ملے گا. دیکھیے خدا کیا بول رہا ہے آپ لوگوں کو. آپ لوگ ہمت ہارتے ہوں گے اپنے کاموں میں، ہے نا. آپ لوگ نراش ہوتے ہوں گے اپنے کاموں میں. آپ تھک گئے ہوں گے، ہے نا. آپ مطلب ہوتا ہے نا کہ انسان کسی کام کو کیے جا رہا ہے، اس کو پھل ہی نہیں مل رہا ہے. آپ محنت کر رہے ہو کسی بھی کام میں، آپ پروگریس کو کر رہے ہو لیکن آپ ڈاؤن پہ جا رہے ہو، ہے نا. تو پرمیشور آپ سے بات کر رہا ہے آج کی ہمت مت ہارو میرا بیٹا بیٹی. تیرے کام کا پھل ملے گا. ہاللیلویا. تم نے جو پریشرم کیا ہے کسی بھی کام میں، وہ تجھے محنت
ملنے کا پھل آ چکا ہے، تیرے کھاتے بھر چکے ہیں اب، ہاللویا۔ وہ پیڑ تو نے جو لگایا ہے، جو تو نے بیج بویا تھا، پرمیشور کہہ رہا ہے جو تو نے بیج بویا تھا وہ اب بہت بڑا پیڑ بن چکا ہے، اس میں پھل آ چکے ہیں، اور تو اس پھل کو اب کھانے والا ہے، ہاللویا۔ اور تیرے مادھیم سے سب کھائیں گے۔ پرمیشور نے کہا تیرا بیج ایک اتم پھل لے کے آ چکا ہے، وہ بڑا پیڑ بن چکا ہے اور اس میں اتم پھل لگ چکے ہیں، اب تو اپنے پریشرم کا پھل پائے گا، اپنی محنت کا پھل پائے گا۔ تو نراش نہ ہو میرا بیٹا بیٹی، تو ہمت نہ ہار، کیونکہ تیری محنت کا پھل ملنے والا ہے، ہاللویا۔ وچن ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ آپ کسی بھی کام میں محنت کیے جا رہے ہیں اور آپ ڈاؤن فال پہ جا رہے ہو، آپ نراش نہ ہو، آپ کا پیڑ، آپ کا جو بیج ہے وہ اتم پھل لے کے آ چکا ہے، وہ پیڑ بن چکا ہے، اس میں پھل لگ چکے ہیں، ہاللویا۔ اور لیکن ہمارا جو وشواس ہے نا اندر کا، وہ بڑا ہونا چاہیے، ہماری لگن، ہماری محنت کڑی ہی ایک انسان کو ترقی پر لے کے جاتی ہے، ہاللویا، آمین۔ دیکھیے، کسی بھی کام میں آپ کام کر رہے ہیں، کسی بھی آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ہے نا، تو اسی فیلڈ میں آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے۔ دیکھیے بہت سے ایسے کام ہوتے، فیکٹریاں انسان کھولتا ہے، ٹیکسیاں کھولتا ہے، آٹو کھولتا ہے، بوٹیک کھولتا ہے، بہت انسان کام کرتا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن تھوڑا سا چلتا ہے پھر کام ٹھپ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ ہمت مت ہارو، پرمیشور کہتا ہے اگر تو اپنی لگن کے ساتھ، نشٹا کے ساتھ بڑھتا رہے گا، تیری لگن، تیرا پریشرم ہی تجھے اونچائیوں پر لے کے جائے گا۔ اور اگر تو ہمت ہی کھو دے گا، تو وشواس ہی نہیں اپنے اندر رکھے گا، تو ہمت ہی کھو دے گا، تو تیری ہمت تجھے ڈاؤن فال پر، جو تیری ہمت تو اپنی نراشا میں چل جائے گا، تو تیری نراشا تجھے ڈاؤن فال پر لے جائے گی۔ اگر تو ہمت کرے گا، تیری ہمت تجھے بہت بڑی اپلبدھیاں دلائے گی، بہت بڑی تو کامیابی کی شکر پر پہنچے گا، ہے نا۔ ایک ہمت والا ہی انسان ہی ایک اونچائی شکر پر پہنچتا ہے نا۔ دیکھو فوجی لوگ ہوتے ہیں، میری بات دھیان سے سننا، کتنی ہمت رکھتے، آندھی میں طوفان میں بیچارے کھڑے رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہم جیت جائیں گے، فتح پائیں گے، ہاللویا۔ تو آپ نے یشوع کے نام سے فتح پانی ہے، جیتنا ہے، آپ نے فتح پانی ہے اپنے۔ دیکھیے فوجی لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ہمت سے آگے بڑھتے ہیں اور فتح پا کے آتے ہیں دشمنوں پر۔ تبھی تو ہم آرام سے سوتے ہیں، کیونکہ ہمارے فوجی بھائی دن رات کائنات رہتے ہیں، لڑائی میں، جنگ میں۔ اور دیکھو جو ابھی جو نام بھول گئی میں ان کا، جو اوپر جاتے ہیں تو جہاز میں جاتے ہیں، اور وہ کتنی ہمت رکھ کے کیپٹن جہاز لے کے جاتا ہے اوپر، ہے نا۔ اگر وہ جہاز چلاتے چلاتے ہمت چھوڑ دے کہ میں آسمان کی بلندی پر پہنچ کے، اور وہ سوچے کہ اب میں کیا کروں گا، وہ اوپر جا کے تھوڑی سی ہائٹ پر جا کے اگر کیپٹن ہمت چھوڑ دے، جہاز پر ایروپلین کو لے کے جا رہا ہے، تو اگر وہ ایک ایروپلین پر لے جانے والا کیپٹن ہمت چھوڑ دے، تو بیچ میں جتنے بھی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، تو وہ تو بیچارے ویسے ہی، اگر وہی ہمت چھوڑ دے گا تو وہ اس کی ہمت جب ٹوٹ جائے گی، وہ نراش ہو جائے گا، تو وہ بھول جائے گا کہ میں نے کس انجن کو چلانا ہے، کس انجن کو نہیں چلانا، تو وہ تو خود تو مرے گا، سب کو مار دے گا۔ اس لیے وہ ہمت سے اوپر چڑھتا ہے، ہمت اس کے اندر، ہمت ہوتی کیپٹن کے اندر کہ میں نے اس کو یہاں سے دیش سے بدیش میں پہنچانا ہے، بدیش سے دیش میں پہنچانا ہے، ہاللویا۔ اور ہمت ہی انسان کو ترقیوں پہ لے کے جاتی، نراشا انسان کو ڈبو دیتی ہے، اس لیے ہمت سے آگے بڑھنا ہے، ہاللویا۔ اور پرمیشور نے یہ بھی پرمیشور ہمارے چرچا میں جا رہے ہو، دیکھیے پرمیشور کہہ رہا ہے کہ اگر تم چرچ میں جا رہے ہو اور وہاں سے آپ آشیش پا کر آ رہے ہو، اور پرمیشور کی داس داسیاں آپ کو آشیش دے رہے ہیں، انوائنٹنگ سے بھر کے آپ آ رہے ہو، اور راستے میں شیطان آپ پر اٹیک کرے گا، آپ کے دماغوں پر، آپ کی سوچوں پر، کیونکہ وہ نہیں چاہے گا کہ آپ جو چرچوں میں پرمیشور کے داس داسیوں سے انوائنٹنگ، گریس، مسا بھر کے آئے ہو، وہ آپ کی زندگی میں آشیش پھلے پھولے بڑھے، تو وہ راستے میں آپ کے دماغوں کو اٹیک کرے گا شیطان کی،
पता नहीं परमेश्वर के दास दासियों ने आशीष दिया वो होगी कि नहीं होगी। परमेश्वर ने जो हमसे बात की पता नहीं कब पूरा होगा, दर्शन कब नहीं होगा, कैसा होगा। घर तक पहुंचते पहुंचते आपने हजार सोचो विचारों में गलत थॉट अपने आप ही बना लिए, जबकि परमेश्वर ने तो आपको आशीष दे दी है। आपको तो सिर्फ उस उचित समय का इंतजार करना है, जब आशीष आपकी ज़िंदगी में पूरी होगी। तब तक परमेश्वर ने जो काम दिया है कि आपने मुख शब्द वाणी को चरित्र को सही रखना है, बोलने को सही रखना है, सोचो विचारों को सही रखना है। हालेलुया।